اور شبہ کا ازالہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور ٹربلنگ بھی ہے. تو سوال ایسا ہے کہ میں پہلے کہہ دوں نقل کفر ناباشد، یعنی یہ کچھ ایسی بات ہے. ایک صاحب جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ سافٹ ویئر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس میں ایک لائن بھی خراب ہو جائے تو پورا سافٹ ویئر کریش ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام میں بھی کتنی ہی خوبیاں ہوں، ایک غلطی سے اس کی صداقت میں مجروح ہو جاتی ہے ہمیشہ. تو اب اسلام میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رازق اللہ ہوگا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں 50% بلکہ 80% لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن یعنی غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں، اور ان میں سے زیادہ لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے رازق ہوئے، کب رازق ہوئے، ان کو کھانا تو نہیں ملتا، ایسی زندگی ان کی گزر جاتی ہے پوری. تو اس بات کو دیکھنے کے بعد دنیا میں 80% لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا میرا ایمان سے دل اٹھتا جا رہا ہے. اور اب یہ فرمائیے کہ ان کو کیا جواب دیں گے آپ، کیسے ان کو سمجھائیں گے کہ اللہ واقعی رازق ہیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. لوگ بھی کیا کیا شبہ لاتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو کیا ان کی انجینئرنگ سے بھی ایمان اٹھ گیا؟ انجینئرنگ سے بھی اگر ان کا ایمان اٹھ گیا ہے تو پھر تو ہم بات کریں. کیونکہ دیکھو اسلام سے ایمان آپ کا اس لیے اٹھ گیا کہ اسلام کے اندر جو رازقیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، لہٰذا اٹھ گیا، سارا کریش ہو گیا اسلام. تو آپ کے ہاں بھی تو جب ایرر آتا ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ایک لفظ بھی غلط ہو جائے، ایک کوڈ بھی ادھر ہو جائے تو پورا جو ہے سافٹ ویئر کریش ہو جاتا ہے. اور یہ بات وہ اس بس بیس پہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہوا ان کو اس فیلڈ میں، تو انہوں نے انجینئرنگ چھوڑ دی جیسے اسلام چھوڑ رہے ہیں. انجینئرنگ چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ انجینئرنگ کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے نہیں چھوڑی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس سسٹم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی سسٹم میں خرابی نہیں، یہ کام کرنے والے سے کوئی ایرر ہوا ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ شاید وہ جو ہے نا وہ کوڈ صحیح نہیں ہوا یا صحیح ہم نے اس کو آگے فنکشن نہیں کیا، تو یہ ہماری غلطی ہے. اپنی غلطی کو فکس کرتے ہیں. یا جب بھی ایسی ایرر پیدا ہوتا ہے تو باس جو ہے وہ ملازم کو ڈانٹتا ہے کہ بی کیئرفل، کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ یہ نہیں کہتا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا سسٹم ہی خراب ہے، یار سسٹم ہی خراب ہے، دیکھو یہ کیا. اس کا مطلب کام کرنے والا جو ہے جو اس کو فنکشن کر رہا ہے تو غلطی اس کی ہوتی ہے، سسٹم میں کوئی غلطی نہیں ہے، تبھی تو چھوڑ نہیں رہا، ورنہ چھوڑتا. بالکل اسی طریقے سے اسلام کی جو سسٹم ہے اس میں کوئی غلط خرابی نہیں ہے. خرابی ان لوگوں میں ہے جو دولت کو دنیا میں تقسیم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو گویا کہ تقسیم دولت دنیا میں صحیح نہیں ہو رہی، تقسیم رزق صحیح نہیں ہوگا. اللہ نے رازقیت کی بنیاد پر رزق تو ہر ایک کا پورا پورا اتار دیا، لیکن دنیا میں جو اس کو فنکشن کرنے والے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، انہوں نے اس کو صحیح فنکشن نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہر مستحق کو اس کا رزق نہیں پہنچا، تبھی وہ بھوکا مر رہا ہے. تو لہٰذا ظلم ہونے کی وجہ سے، اور تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان ظالم ہے اور ظلم کی وجہ سے ہی یہ سارے نظام کو میس اپ کرتا ہے. اور عدل پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا، کیونکہ انسان کی جو نیابت وہ عدل کے اندر ہے کہ عدل کے ساتھ ہر ایک کو اس کا حق پہنچے. لیکن یہاں ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جس کی پاور جتنی طاقت وہ سارے خزانے رزق کے اپنے غلام میں سمیٹ رہا ہے. تبھی تو حدیث کے اندر اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کیونکہ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا رزق آپ اس تک پہنچا نہیں رہے، آپ ظلماً اس رزق کو اپنے پاس سیو کر لیا، وہ بھوکا مر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے آپ وہاں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سسٹم کو صحیح تسلیم کرتے ہیں لیکن فنکشن کرنے والے کی مسٹیک مانتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رازقیت کا سسٹم ہے اس کو آپ پرفیکٹ سمجھے، وہ پرفیکٹ ہے. لیکن یہاں، اور آپ جانتے ہیں یہاں معیشت اکنامی کی دنیا کے اندر تقسیم دولت، کہ دولت کی تقسیم اس انداز سے ہو کہ ہر بندے کو
صحیح پہنچے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے یہ تو معیشت کا اصول ہے, اس پر تو پورے سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر پانی استعمال کرنا ہے, کہاں کہاں یوز کرنا ہے, پانی کے ذریعے کیا منافع حاصل کرنے. اللہ نے کہا اتنا اندازہ کر کے سال کا پانی میں نے اتار دیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, آگے فرمایا کہ اس پانی کو میں نے زمینوں میں سیو کر دیا. اب آپ وہاں سے لے کے اپنا پانی نکالتے رہیں پینے میں, لیکن انسان چونکہ ظالم ہے وہ تقسیم عدل سے نہیں کرتا, لہذا غریب غریب تر ہو گیا, امیر امیر تر ہو گیا. امیر کے پاس جو بینک بیلنس دولت بھری پڑی ہے, غریب کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس امیر نے اس کی دولت کو ہتھیا کے بیٹھا ہی ہے. لہذا اگر جو ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جتنی دولت ہے, رزق ہے, ساری دنیا کی آپ جو ہے آبادی کا اندازہ لگا لیں اور رزق کے خزانوں کا اندازہ لگا لیں. ان سافٹ ویئر انجینئر ہیں وہ کیلکولیشن کریں اور پورے جتنے سورسز, قدرتی وسائل, آرٹیفیشل وسائل جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان کے رزق کے اندازے لگائے اور پوری دنیا کی جو پاپولیشن کا اندازہ لگا لے. میں کہتا ہوں ایک رتی اوپر نیچے نہیں ہوگا, سب کو پورا پورا رزق ملے گا, کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی بھوکا نہیں رہے گا. کیونکہ دیکھیں رازقیت کا مطلب جو ہے, رازقیت کا مطلب جو لگژریز نہیں ہے, رازقیت کا مطلب ہے نیسیسٹیز. جی, آپ کی ضرورت ہے زندگی جتنی کھانے پینے رہنے کی, وہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی پوری اتارتا ہے. اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں آپ تو لگژری کی بات کر رہے ہیں. اب ایک مالدار لگژری کے اندر کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور دوسرے غریب کی ضرورت کو بھی آپ کھا گئے, اس کی ضرورت بھی پوری ہونی. تو اللہ کی رازقیت کا مطلب ہے ضروریات, نیسیسٹیز. جتنی دعوت کی روٹی آپ کو کھانی ہے اس حساب سے اللہ نے سب کی روٹی رزق پورا پورا اتارا ہے. بغیر اس کے تو انسان دنیا میں آتا نہیں. یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابھی رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا اسی وقت فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے رب ذرا مر رزق, اس کا کتنا رزق لکھنا ہے. اللہ فرماتا اتنا رزق لکھ دو کیونکہ یہ مسئلہ 80 سال زندہ رہے گا, لہٰذا 80 سال کا اتنا رزق اس کے نام میں لکھ دو. تو اس کا رزق لکھ دیا اور اللہ ہر سال, اور یہ ہر سال, اور یہ لیلۃ القدر میں یہی تو فیصلہ ہوتا ہے. فیہا یفرق من امر حکیم, جو قرآن نے کہا سورہ دخان میں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلے تدبیریں تقسیم کر دیتے ہیں. اور وہ فیصلے کس بات کے؟ وہ سال سال کے رزق کے ہیں, سال سال کی سارے اعمال کے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ لو جی یہ فلاں کا جو ہے یہ زید کا اتنا رزق سال کا میں نے بنا دیا, تم لے کے نکلو. اب فرشتے زمین پہ آ کے اس کی تدبیر کرتے ہیں ہر ایک کا پورے سال سال کا. اور لیلۃ القدر, لیلۃ البرات کے اندر لسٹیں بنتی ہیں, شب برات میں لسٹیں بنتی ہیں, اس کی اس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں. اور لیلۃ القدر کے اندر وہ لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ لو بھی ہر ایک کا رزق ہم نے سال کا پورا کوٹا سیٹ کر دیا. جیسے سال سال کا کوٹا دنیا میں بھی چلتا ہے, اللہ نے بھی پورا سال سال کا کوٹا سیٹ کیا ہوا ہے. وہ نیچے اترتا ہے اور آ کے دنیا میں تدبیر اس کے رزق کی کر دیتا ہے. سال کا پورا رزق وہ انسان کھاتا ہے اور سال کے جو اعمال ہیں جو احوال ہیں سارے وہ سال بھر کرتا ہے. پھر اگلے سال میں پھر نیا. لوح محفوظ پہ تو سارا لکھا ہوا ہے, لیکن لوح محفوظ میں سے سال سال کا کوٹا اللہ ہر سال لیلۃ القدر میں اتارتے ہیں. لیکن یہ ظلم دنیا میں ہم خود کر رہے ہیں. جیسے وہ فنکشن کرنے والے نے غلطی کی اور ایرر آ گیا اور کریش ہو گیا, ایسے ہم غلطی کر رہے ہیں. اللہ نے غلطی نہیں کی, اللہ نے رازقیت کی بنیاد پہ پورا رزق اتار دیا ہے اور انسان کی وہ پوری نیسیسٹیز جو ہے وہ رزق میں پوری ہوتی ہیں. اور پھر مزے کی بات, یہ کرونا وائرس کے زمانے نے تو یہ بتا دیا کہ انسان کی ضرورت 2 روٹی اور 1 سالن کی پلیٹ ہے اور 1 گلاس پانی اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ لوگ اپنی پوشاکیں بھول گئے, ٹائی کوٹ بھول گئے, صرف ایک لنگی باندھ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی روٹی مل جائے یار. وہ اٹلی شہر جس اٹلی میں اموات ہوئیں, اس اٹلی کے اندر لوگ گنے لے کے نکل آئے کہ یار ڈبل روٹی ایک مل جائے ہمیں. یعنی ڈبل روٹی جس کو ویسے تقسیم کرتے تھے لیکن گن لے کے ڈبل روٹیاں چھین رہے ہیں. یہ واقعات تو معلوم ہے کہ اصل وہی روٹی جو ہے نا یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اس کو لوگ قدر نہیں کرتے اور بھر بھر کے گاربیج کر دیتے, بھر بھر کے پھینک دیتے ہیں اور جناب اس پہ شکر بھی نہیں کرتے. لیکن کورونا وائرس کی لاک ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ یار یہ ڈبل روٹی. اور یہاں امریکہ میں آپ نے دیکھا مارکیٹوں پہ لائن لگی, کیا یار ایک جو بریڈ دے دیں. وہ کہتے ہیں جی ایک ہی بریڈ ملے گا آپ کو بس, کیونکہ پیچھے لائن بہت ہے. مطلب وہ بریڈ جو ڈھیر لگے ہوتے تھے, معلوم ہے کہ انسان کی اصل جو روٹی ہے بس, روٹی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اس کو. وہ نیسیسٹیز جو اللہ تبارک و تعالی سب کی برابر اتاری ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. تو یہ جو ہے جس طرح جو وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں غصے میں آ کے, پہلے تو اپنے انجینئرنگ چھوڑے اور پھر زیادہ شوق ہے تو کیلکولیشن کریں پوری دنیا کی پاپولیشن کی, پوری دنیا کے وسائل کی, اور پھر جو ہے وہ
کر کے نتیجہ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کو پورا پورا رزق اتار دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا کھا کے اپنا پیٹ بھرے جا رہی ہیں، بھوکے لوگ مر رہے ہیں، بھوکے آپ اپنے کرتوت سے مر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جو آفتیں مصیبتیں اترتی ہیں، فقر و فاقہ قحط آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم ظلم دنیا میں برپا رکھو گے تو بھوکے مریں گے تمہارے بھائی بند، اگر تم عدل کرو تو تم خود بھی روٹی کھاؤ اور اپنے بھائی بند بھی روٹی کھا کے مریں گے، اس سے کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس لیے قصور تمہارا اپنا ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، الحمدللہ۔ بہت بہت زبردست، اور ایسا جواب کہ جو اٹ بیکمز آئی اوپنر ایوری الحمدللہ، ٹائم۔ بس یہ میرے اللہ کا کرم، اللہ کے الواتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں ساری، اس سے سبق سیکھیں۔ مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے سبق سیکھیں، اور اپنے اڑوس پڑوس اور جہاں جہاں آپ کے ذرائع ہیں وہاں میک شور کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہی اسلام ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ تو بہت خوب۔